ناظرین، یہ کہا جاتا ہے کہ جی پریسٹ اور پولیٹیشنز کبھی ریٹائر نہیں ہوتے، حالانکہ ان کو بھی ریٹائر ہونا چاہیے۔ پولیٹیشنز کی ریٹائرمنٹ کی صدائیں ہم گاہے بگاہے سنتے رہتے ہیں۔ ابھی آج 17 سپٹمبر ہے جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ شاید اپلوڈ ہو سپٹمبر 18 کو، تو اس وقت ہم یہ 3 آج برتھ ڈیز جو ہیں، برتھ اینیورسری 17 سپٹمبر کے حوالے سے ان کو ڈسکس کریں گے۔ ان میں سے ایک ہیں ہمارے اور آپ سب کے فیوریٹ پرائم منسٹر آف انڈیا مودی صاحب، اور MQM کے بانی تحریک جناب الطاف حسین صاحب، اور تیسرے اسرائیل کے جو 80s میں پریزیڈنٹ تھے، کیا نام تھا ڈاکٹر صاحب ان کا؟ شیم ہرزگ صاحب۔ تو 17 سپٹمبر کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ مودی صاحب کتنے سال کے ماشاءاللہ ہو گئے ہیں؟ اور جی، مودی صاحب جو ہیں آج 75 ایئرس کے ہو گئے۔ اچھا، 75 ایئرس کی ایز سچ وہ اہمیت نہیں ہے دنیا کے کسی بھی ملک میں، صدر اس سے کم یا زیادہ یا لیڈر یا پرائم منسٹر ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا وہ جو تھے بائیڈن اور اب ٹرمپ بھی اب 80 سال کے اگلے سال ہو جائیں گے۔ اور اس سے پہلے ہم نے ریگن کو دیکھا، اور بھی مطلب بہت لمبی لسٹ ہے، بہت ساری مثالیں ہیں۔ اچھا، انڈیا میں بھی مرارجی دیسائی کو ہم نے دیکھا، وہ کافی عمر کے تھے، 80 سے اوپر کے تھے جب پرائم منسٹر بنے۔ لیکن مودی کے کیس میں ذرا معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ وہ اس لیے کہ مودی بی جے پی کے لیڈر ہیں، اور جو ان کی آئیڈیالوجی ہے وہ RSS سے ڈیرائیو ہوتی ہے۔ نہیں، ان کی جب برتھ ڈے کل تھی، آج ہے، تو ان کو زیادہ وشز مل رہی ہیں یا ان کو ریٹائرمنٹ کے زیادہ ایڈوائزز اور مطالبے آ رہے ہیں؟ جی سر، برتھ ڈے وشز تو مل ہی رہی ہیں، حتیٰ کہ جو امریکی صدر ٹرمپ ہیں، آج انہوں نے آنکھ کھلتے ہی ٹویٹ کیا اور برتھ ڈے کی وش کی مودی صاحب کو۔ ان پہ نا 75 ان کی برتھ ڈے ہے نا، تو اس پہ نا انڈیا کا ٹیرف ہونا 75% کر دیتے نا، تو ٹرمپ صاحب کو میں ادھر سے کیک بھیجتا۔ بالکل، کیونکہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک طرف وہ کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی انہوں نے انڈیا کے لیے اپنا رکھی ہے، ایک طرف وہ پریشر ڈالنے کے لیے ٹیرف بڑھاتے رہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ مودی صاحب کو ذاتی طور پہ خوش کرنے کے لیے، یہ ان کی سیکنڈ ٹویٹ ہے۔ لاسٹ ویک بھی انہوں نے ایک ٹویٹ مودی صاحب، میرا فرینڈ ہے مودی اینڈ آئی سون آئی ول میٹ ہم، اور آج ان کی سالگرہ کے دن انہوں نے ان کو سالگرہ کی وش کرنے کی ٹویٹ کی ہے۔ تو بہرحال اچھا بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو RSS یا بی جے پی ہے، بی جے پی اس کا پولیٹیکل ونگ ہے، RSS اس کا آئیڈیالوجیکل ونگ ہے، اس میں 75 کی حیثیت ہے، کیونکہ یہ جب سے بنی ہے۔ اچھا، یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ 100 سالہ جشن بھی منا رہے ہیں، کیونکہ RSS 1925 میں بنی تھی، تو ان کی سینٹینری بھی اسی مہینے ستمبر میں شروع ہو جائیں گی، سینٹینری کی جو تقریبات ہے، تو 100 ایئرز آف RSS کی ایک آئیڈیالوجی بہت پرانی، ایک عشروں سے ڈیکیڈز سے چلی آ رہی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ لیڈر 75 پہ 75 پہ جگہ چھوڑ دے، تاکہ متبادل جو آگے کی قیادت ہے وہ اس کی جگہ لے لے اور وہ جگہ خالی کر دے۔ اس پہ یہ عمل بھی کرتے رہے۔ اگر ہم پچھلے 10 20 30 50 سال کی سیاست دیکھتے ہیں تو بہت سارے سیاستدانوں کی ایک لمبی لسٹ ہے بی جے پی کی اور RSS کے، جو کہ 75 کی عمر پہ جا کے انہوں نے چھوڑ دی۔ اس میں LK اڈوانی ایک بڑا نام ہے، اس میں مرلی منوہر جوشی ایک بڑا نام ہے، اس میں یشونت سنہا کا نام آتا ہے، اس میں ڈاکٹر، اور اس طرح کے 3 4 بڑے نام، جسونت سنگھ کا نام آتا ہے۔ یہ سارے وہ تھے جو کہ 75 سال کی عمر پہ جا کے جنہوں نے سٹیپ ڈاؤن کیا۔ ایون کانگریس کو اگر آپ دیکھیں تو اپارٹ فرام اسیسینیشن جو ان کی گاندھی فیملی کو ہوتی رہی ہیں، یہ منموہن سنگھ بھی ریٹائر ہی ہوئے ہیں نا، ادروائز انہوں نے 2 ٹرمز وہ کی اور اس کے بعد ایک خود سے ہی سٹیپ ڈاؤن۔ اچھا، صرف ایک ایکسیپشن انڈیا کی تاریخ میں ایئر 1999 میں نظر آتی ہے۔ یہ وہ سال تھا جس وقت ان کے وزیر اعظم جو اٹل بہاری واجپئی صاحب تھے، وہ 75 سال کے ہوئے تھے 99 میں۔ انہوں نے خود سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں جو ہماری پارٹی کی روایات ہیں اور جو اب تک کی، اس کے تحت میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں سائڈ پہ ہو جاؤں، سٹیپ ڈاؤن کر دوں۔ تو اس وقت جتنی بھی بی جے پی کی لیڈرشپ تھی، جسونت سنگھ، یشونت سنہا اور LK اڈوانی، مرلی منوہر جوشی،
وہ ان کو ملے اور انہوں نے کہا کہ نہیں واجپئی صاحب ابھی آپ کنٹینیو کریں، کیونکہ سیاسی صورتحال اس طرح کی تھی کہ مائنورٹی گورنمنٹ تھی اور وہ چل نہیں پا رہی تھی، تو ڈیسیجن ہو چکا تھا سنیپ الیکشن کا. تو سنیپ الیکشن ہوا جس میں وہ پھر زیادہ سیٹیں لے کے حکومت میں آ گئے اور 5 سال اور حکومت کی، تو 99 سے 2004 تک ان کی حکومت رہی. تو وہ پھر ایک ایکسیپشن ہمیں اٹل بہاری واجپئی کی ملتی ہے جو 80 سال تک سیٹ پر رہے، اس کے علاوہ باقی سارے 75 میں ریٹائر ہو گئے. موجودہ جو حالات میں کنٹروورسی شروع ہوئی، 9 جولائی کو ایک بیان دیا RSS کے چیف بھگوت موہن نے، جس میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو چاہیے کہ 75ویں سالگرہ پہ ریٹائر ہو جائے، جس کے بعد بھارت میں اس کے اوپر جولائی سے لے کے اب تک 2-2.5 مہینے سے بحث چل رہی ہے. اور لیکن مودی صاحب کی طرف سے بار بار یہ سگنلز آ رہے ہیں کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے گھر جانے کا. وہ جو بھارت کی ناٹ بھارت کی بلکہ ان کی پارٹی کی جو روایات ہے، RSS کی جو روایات ہے اور BJP کی، اس کو وہ زیادہ اہم نہیں سمجھتے، اور وہ اس چیز کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں کہ ہی مسٹ کنٹینیو. تو اس کے بعد پھر پارٹی کے اندر پچھلے 2 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اتھل پتھل ہے، بہت میٹنگز ہو رہی ہیں. اور اب لیٹسٹ یہ صورتحال اگر کل پرسوں کی میٹنگز کی نکالی جائیں، کل بھی ہوئی ہیں پرسوں بھی ہوئی ہیں، کہ شاید اب پارٹی اس چیز کے اوپر راضی ہو گئی ہے کہ ٹھیک ہے ہی کین کنٹینیو. ویسے ڈاکٹر صاحب آپ کا ذاتی خیال کیا ہے کہ پولیٹیشنز کو ایک ایج لمٹ پہ آ کے ریٹائر ہونا چاہیے؟ کیونکہ لیڈرشپ تو ایسی ہے نا کہ اگر آپ لیڈر ہیں تو یو شوڈ کریٹ اے لائن آف لیڈرس، ناٹ اونلی کہ یو کلیم دا ہول کراؤن آل دا ٹائم. جیسے کہ ہم ادھر بھی دیکھتے ہیں پاکستان میں بھی یا ورلڈ اوور کہ جس کا اقتدار ہے یا پاپولیرٹی ہے اس کا ہٹنے کو دل نہیں چاہتا. اگر کوئی مثال ہم دیکھتے ہیں اپارٹ فرام کہ یہ 2 ٹائم یا 3 ٹائم جو آپ پہ ریسٹرکشن ہوتی ہے، ہم نے نیلسن منڈیلا کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے ایک پاپولیرٹی کی پیک پہ وہ ایک طرف ہو گئے اور اپنی دوسری جو سیکنڈ لائن لیڈرشپ تھی ان کو موقع دیا. تو اگر مودی صاحب اس وقت ہیں پاپولر ہیں اور 3rd ٹرم انجوائے کر رہے ہیں، تو کیا یہ اچھا وقت نہیں ہے کہ وہ ایک بھرا میلہ چھوڑ کے ذرا جائیں؟ اور کوئی دیکھیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو انڈیا کی داخلی طور پر جو سیاسی صورتحال ہے وہ مودی صاحب کے لیے ضرورت سے زیادہ ٹف ہے. شاید وہ ان کے لیے مینیج کرنا اتنا آسان نہیں، کیونکہ مائنورٹی گورنمنٹ ہے اور 2 لوگوں کی سپورٹ 2 بیساکھیوں کے اوپر کھڑی ہے. ایک جو ہے چندرا بابو نائیڈو ہیں تلگو دیشم پارٹی کے. چندرا بابو نائیڈو لگاتار مودی صاحب کو بلیک میل کیے جا رہے ہیں، لگاتار. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جیسے ان کا کوئی نیا مطالبہ نہ آئے اور مودی صاحب اپنی حکومت بچانے کے لیے اس مطالبے کو نہ مانے. مطالبے بھی ان کے جو ہیں 100 ارب 50 ارب 300 ارب سے کم کے نہیں ہوتے. مطلب مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے 1 لاکھ کروڑ چاہیے نیا کیپٹل بنانے کے لیے، مجھے 50,000 کروڑ اس کے لیے چاہیے، 30,000 کروڑ اس کے لیے چاہیے. اور مودی صاحب دوسری اسٹیٹس، انڈیا میں 30-32 اسٹیٹس ہیں، وہ دوسری اسٹیٹوں کے پیسے روک روک کے چندرا بابو نائیڈو کے منہ میں ڈال رہے ہیں. یہ ان کی مجبوری ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں ڈالیں گے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، ان کی گورنمنٹ کولیپس کر جاتی ہے. اب 3-4 اسٹیٹس جو سیلاب میں ڈوبی ہوئی ہیں، پنجاب ہے، ہماچل پردیش ہے، جموں ہے، کچھ حصہ راجستھان کا ہے، مدھیہ پردیش ہے، وہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. جو ٹیرف کی وجہ سے گجرات کی اور مہاراشٹر کی فیکٹریاں بند ہیں، وہاں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. اس وقت انڈیا کے اکنامکلی جو پرابلمز ہیں وہ ایک طرف بہت برے حالات ہیں اور دوسری طرف چندرا بابو نائیڈو کی بلیک میلنگ ہے، جی مجھے اس کام کے لیے 50,000 کروڑ چاہیے، اس کام کے لیے. اور یہ کولیشن کے تو ڈاکٹر صاحب ایشوز ہوتے ہیں. تو اب اس وقت ان کا سکسیسر کون ہو سکتا ہے، پاسبل سکسیسر؟ دیکھیں، اسٹرانگ مین تو مودی صاحب کے بعد جو ہے نا BJP میں وہ امت شاہ ہی ہے. اور اینڈ ہاؤ اولڈ از ہی؟ 1964 کے ہیں مودی صاحب سے، وہ 14 سال چھوٹے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ 61 سال کے ہیں. تو ان کے پاس وہ 75 کے فارمولے کے مطابق 14 سال باقی ہیں ابھی. تو آنے دیں ان بیچاروں کو، بس کریں. کب تک وہ ایک اور جو پاسبل ریپلیسمنٹ پاسبل تھی وہ راجناتھ سنگھ کی ہے، لیکن راجناتھ سنگھ جو ہے وہ مودی صاحب سے صرف چند ماہ ہی چھوٹے ہیں، تو وہ بھی اگلے سال 75 کے ہو جائیں گے، تو وہ پھر عمر کے حساب سے تو نہیں بنتے. وہ پھر امت شاہ ہی ہیں، یا پھر ایک وہ یوگی آدتیہ ناتھ ہیں UP والے، لیکن وہ تو تقریباً نیم جاہل ہیں. تو وہ تو آئیں گے تو انہوں نے تو وہ پورے انڈیا کو آگ لگا. مجھے انہیں کا چانس زیادہ لگ رہا ہے، کیونکہ BJP کی جو فالوئنگ ہے نا وہ اس طرح کے ذرا جو فائر برانڈ
وہ پھر آگ لگا دیں گے وہ. تو آگ لگانے والی ہی سیاست ہوتی ہے. آگ لگانے کی بات ہوئی تو اب میرے خیال میں مودی صاحب کا فیصلہ انڈین پہ چھوڑ دیں, ہم چلتے ہیں اب کراچی سے لندن. وہاں پہ آج کل بانی ایم کیو ایم تحریک, ان کو قید کہا جاتا ہے یا بھائی کہا جاتا ہے, الطاف حسین صاحب, ان کا یوم پیدائش بھی 17 سپتمبر ہی ہے. تو ان کی سیاست کا ہم نے بہت عروج بھی دیکھا, معجزات بھی دیکھے, اور پھر ہم زوال تو نہیں کہہ سکتے کہ اب ان کی سیاست کا ایک اور رخ جا رہا ہے جب وہ لندن سے بیٹھ کے اپنی سیاست کر رہے ہیں. تو ان کی سیاست کے بارے میں ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا دیکھیں, مطلب اس پہ تو میرا خیال ہے کہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ایک زمانہ تھا جب الطاف حسین کراچی میں بہت زیادہ طاقتور اور پاپولر تھے, اور اس کی ایک بیک گراؤنڈ تھی. بیسیکلی ان کی سیاست کا آغاز کوٹا سسٹم کے خلاف باتیں کرنے سے ہوا. ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 1973 میں کوٹا سسٹم آیا, جس میں سندھ کا جو ملازمتوں کا کوٹا تھا وہ شہری اور دیہی میں تقسیم کر دیا گیا. تو جو کراچی ہے اس کا 40% کوٹا ہوا, اور ریسٹ آف دا سندھ جو ہے اس کا 60% ہوا, جس کی کراچی کے لوگوں میں سخت بے چینی تھی, ریزنٹمنٹ تھی. بہرحال وہ کسی طرح کرتے کراتے, وہ 10 سال کے لیے نافذ کیا تھا بھٹو صاحب نے. تو 83 جب آیا تو کراچی کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اب ختم ہو جائے گا, لیکن اس وقت ملک میں ماشاء اللہ لگ چکا تھا. جنرل ضیاء الحق صاحب نے اس کو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے اس کو کنٹینیو کر دیا. انہوں نے کہا یہ رہے گا. تو وہ اس کے ریاکشن میں کراچی میں چونکہ بہت ریزنٹمنٹ تھی, تو ایک تحریک نے جو 79-80 سے تھوڑی تھوڑی چل رہی تھی, اس نے زیادہ پھر وہ اسٹرانگ ہوئی, جو کہ کوٹا سسٹم کے خلاف تھی, اور اس کو الطاف حسین صاحب لیڈ کر رہے تھے. وہ کرتے کرتے وہ جو تحریک تھی, انہوں نے اپنی پالیٹکس تو اپنا یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے شروع کیا تھا. اس میں بھی ان کی تقریریں مجھے یاد ہے, میں نے ان کی تقریریں ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر سنی ہوئی. APMSO ہوا کرتی تھی ان کی, آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن. اس کے میں نے کچھ جلسے اس وقت سن 79-80 میں دیکھے. تو اس وقت بھی وہ ان کی تقریر جو ہے گھوم پھر کے کوٹا سسٹم کے اوپر ہی ہوتی تھی. اور اس وقت جمعیت جو تھی وہ وہاں پہ بڑی اسٹرانگ تھی. جمعیت کی طرف سے حسین حقانی صاحب سیاست کرتے تھے, APMSO کی طرف سے الطاف حسین صاحب سیاست کرتے تھے. تو الطاف حسین صاحب بھی کوٹا سسٹم کی کرتے کراتے 85 کے بعد سے پھر MQM زیادہ مضبوط ہو گئی, اور وہ پھر ایسا ایسا ایک ٹرانسفارم ہو گئی انٹو اے پولیٹیکل پارٹی, اور کراچی کی ایک بڑی سیاسی طاقت بن گئی. اور 88 کے الیکشن کے بعد وہ اسمبلیوں میں جانا شروع ہو گئی. تو یہ وہ دور تھا کہ الطاف حسین کے اشارے پہ کراچی بند ہو جاتا تھا, کراچی کھل جاتا تھا. اچھا, ہم الطاف حسین صاحب کے بارے میں سنتے رہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں, اور بعد میں وہ ایک بہت بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ وہ سمبل بن کے سامنے ہے, اور آج تک ان کی سیاست اسی لائن پہ جاری ہے. دوسرا, ان کی سیاست کا جو اہم رخ ہے وہ تشدد ہے, ٹھیک ہے, جس میں مخالفین کو وہ ٹانگیں توڑنے سے بات آگے چل کر وہ بوریوں تک چلی جاتی تھی. اس کے باوجود ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ اسی طرح برقرار ہے. جی, کراچی میں تشدد کے واقعات آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہو رہے تھے, لاشیں ملتی تھیں, اور کراچی لٹرلی ڈیوائیڈ ہو گیا تھا نو گو ایریاز کے. یہ فرض کریں کہ وہاں آپ جا سکتے ہیں, وہاں نہیں جا سکتے. تو وہ علاقے جہاں پہ MQM کا کنٹرول تھا وہاں پہ دوسرے نہیں جا سکتے تھے, اور جو دوسرے علاقے تھے وہاں پہ MQM والے نہیں جا سکتے تھے. تو کراچی اس طرح, اس کے مقابلے پہ ایک پنجابی پختون اتحاد بنی تھی, یعنی کہ دونوں طرف سے پالیٹکس جو ہے وہ ایتھنک ہو گئی تھی. تو یہ سب چلتا رہا. بہرحال MQM جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی گرو کرتی رہی. مشرف دور میں ان کا اچھا ٹائم گزرا, گورنر ان کے لگ گئے بڑے لمبے عرصے کے لیے, عشرت العباد صاحب, اور جو ان کے فیڈرل کیبنٹ میں لوگ تھے بڑے پاورفل لوگ تھے, جیسے وہ ایک بابر غوری صاحب تھے, وہ بڑے طاقتور تھے. کراچی کے میئر مصطفیٰ کمال صاحب تھے, فاروق ستار, وسیم اختر, اور یہ سب لوگ بڑے اپنا, وہ رضوی صاحب تھے. تو یہ سارے کے سارے انہوں نے بڑا انجوائے کیا. سب سے زیادہ پاورفل سیکٹر انچارج ہوتے ہیں اس علاقے میں سیکٹر میں اسی کا حکم چلتا تھا. سمبل آف فیئر جناب, اور سمبل آف پاور وہ ہوتے تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ
ہم اپنی زندگی میں کبھی الطاف حسین کو دوبارہ کراچی میں نشتر پارک میں دیکھیں گے؟ اچھا، اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ پتہ نہیں ان کی صحت کیسی ہے. اس طرح کی کبھی کبھی اطلاع جاتی ہے کہ شاید ان کی صحت اچھی نہیں ہے. اب یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی صحت کیسی ہے اور کتنا عرصہ وہ رہیں گے، لیکن عمر کے حساب سے دیکھا جائے جو ان کی سالگرہ ہے تو آج وہ 72 سال کے ہو گئے ہیں، 72. تو 72 ایئرس کے بعد کون سا بندہ کتنے عرصہ سال زندہ رہتا ہے یہ بڑا مشکل ہے اس کے بارے میں کہنا. لیکن اگر وہ 5-10 سال رہ گئے تو پھر سیاست تو ممکنات کا کھیل ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں، اللہ ان کی زندگی ہے تو دعا ہی کریں گے. اب آ جاتے ہیں ان کے جو سپٹمبر 17 کی جو سیریز کے تیسرے. جی، جو یہ بڑے انٹرسٹنگ ایک صاحب تھے جو اسرائیل کے صدر رہے 1983 سے لے کے 1993 تک. شیم ہرزگ ان کا نام تھا. اچھا، ان کا وہ پورا کریئر تو بہت لمبا ہے کیونکہ جو یہ اسرائیل کی جو اگریسو پالیسی ہے جس میں ایکسپینشنزم ہے اور گریٹر اسرائیل ہے، یہ ان کی تھیوری تھی، گریٹر اسرائیل. اور یہ وہاں کے انتہا پسند تھے بہت زیادہ، اور ان کو 40s اور 50s میں بھی یہ بڑے پرومیننٹ تھے. لیکن ان کو زیادہ جو پرومیننس ہوئی وہ 70s میں جب یہ اسرائیل کے پرماننٹ UN میں جو اسرائیل کے جو ریپرزنٹیٹیو تھے یہ، تو یہ اسی چیز سے مشہور ہوئے جو چیز ایک دفعہ ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی 71 میں کی جنگ میں. آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ پولینڈ کی قرارداد بھٹو صاحب نے پھاڑ دی تھی. تو جب یہ اسرائیل کے نمائندے تھے UN میں تو ایک قرارداد فلسطین کے حق میں آئی تو انہوں نے ہرزگ صاحب نے پھاڑ دی، اور اسی طرح وہی چیزیں ایسے ہی ایکشن ریپلے ہوا تھا بھٹو صاحب والا. تو وہاں پہ یہ بڑے مشہور ہو گئے زیادہ، اور ان کے نظریات تھے کہ ہمیں بالکل اریز، جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، ٹوٹل اریز کر دیں اور یہاں سے سارے فلسطینیوں کو نکال دیں اور پورا ہمارے کنٹرول میں آ جائے. تو 70-80 کی دہائی میں ان کے 2 شاگرد ہوا کرتے تھے جو آپ ان کو ڈسپلس کہہ لیں، ایک ان کا رائٹ اور ایک ان کا لیفٹ. ایک تو ان کا اپنا بیٹا تھا آئزیک ہرزگ، اور دوسرا ایک اور صاحب تھے جو کہ ایک ابھرتے ہوئے پولیٹیشین تھے. تو یہ 2 ان کے جو ڈسپلس تھے وہ اسی آئیڈیالوجی کے لے کے آگے بڑھتے گئے. آج ان میں سے ایک اسرائیل کا وزیر اعظم ہے بینجامن نیتن یاہو، اور دوسرا جو ہے اسرائیل کا صدر ہے آئزیک ہرزگ جو ہے. تو یہ وہی جو ہم دیکھ رہے ہیں، غزہ کے مناظر دیکھ رہے ہیں، ویسٹ بینک کے کبھی دیکھ لیتے ہیں، یا جو بھی اسرائیل کا اب تو خیر اسرائیل جو ہے اپنی جغرافیائی حدود سے باہر نکل کے اس نے ایران کے ساتھ بھی جنگ کی، وہ یمن پہ بھی بمباری کرتا رہتا ہے، وہ اس نے اب قطر پہ بھی حملہ کیا ہے. شام کو آج ہی اس نے دھمکیاں دی اور اس نے کہا کہ شام کو اس نے پلان دیا کہ شام کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دو. یعنی کہ شام میں بھی اب وہ اسی طرح کی ایکٹیویٹی شروع کرنے جا رہا ہے، لڑائی جھگڑے والی، کہ اس کے 3 حصے میں ڈیوائڈ کر دو اور مجھے ایکسس دے دو ایران تک کی. تو شام پہ آج کا دباؤ جو ہے، تو یہ ساری چیزیں یہ وہی ساری مطلب ایکسٹریمسٹ اور ڈسٹرکٹیو قسم کی جو آئیڈیالوجی کے بانی جو تھے شیم ہرزگ صاحب، وہ بھی اتفاق سے 17 ستمبر کو پیدا ہوئے تھے، 17 ستمبر 1918 کو. خیر وہ تو آج سے 20-25 سال پہلے وفات پا گئے تھے، لیکن بیٹا اپنا چھوڑ گئے جو کہ صدر ہے، اور شاگرد اپنا چھوڑ گئے نیتن یاہو جو کہ وزیر اعظم ہے. تو یہ سارا ہے. لیکن اس میں سر میں یہ چیز سوچ رہا ہوں کہ یہ تینوں جو بندے جن کو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے، نریندر مودی، الطاف حسین اور شیم ہرزگ، تینوں نے جو بھی ان کی آئیڈیالوجی تھی، واٹ ایور، مودی صاحب کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ہندو راشٹرا بنانا، یعنی کہ ہندوستان کو ہندو اسٹیٹ بنانا ہے، جو کہ RSS کی آئیڈیالوجی ہے. الطاف حسین صاحب کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ کراچی کے حوالے سے تھی کہ کراچی کو جو اس کے حقوق ہیں وہ دلوانے ہیں، کیونکہ وہ کوٹا سسٹم نہیں ہونا چاہیے اور کراچی کے لوگوں کو جو بھی ہے. اور تیسرے جو یہ ہرزگ صاحب جو تھے، ہرزگ صاحب کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ اسرائیل جو ہے یہ پورا کمپلیٹلی اریز کر دے، مسمار کر دے ساری چیزیں جو بھی وہاں موجود ہیں، فلسطینی وہاں سے نکل جائے اور وہ پھر وہ کیا کہتے ہیں اپنی مرضی کا اسرائیل بنائے اور گریٹر اسرائیل بنائے، جس میں پریزنٹ ڈے عراق، شام اور کئی سارے ملکوں کے علاقے بھی شامل ہیں، لبنان کے، اور یہ وہ گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ ہے، جارڈن کا بھی کچھ علاقہ ہے. تو یہ تینوں میں ایک چیز قدر مشترک یہ ہے کہ اپنی آئیڈیالوجی کے لیے ہر قسم کی ڈسٹرکشن یا جو ڈسٹرکٹیو پالیٹکس ہے وہ کرنے سے یہ گریز نہیں کرتے. اللہ معاف کرے ڈاکٹر صاحب، میری برتھ ڈے نا 15 سپٹمبر ہے، بس 2 دن کا فرق ہے. 2 دن کا. تو
تو ہم تو پھر اس گینگ سے بچ گئے. تو نہیں، جو آج کل صدر صاحب ہیں، جو شیم ہرزگ کا بیٹا آج کل صدر ہے، آئزیک ہرزگ، اس کی 22 ستمبر ہے، تو 5 دن کا ہی فرق ہے. وہ اپنے ابا کی برتھ ڈے سے صرف 5 دن لیٹ پیدا ہوا، ورنہ وہ بھی 17 والا ہی ہوتا. چلیں ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.